السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم اپنے معمول سے ذرا ہٹ کر اور دوستوں کی بیعت فرمائشیں آ رہی تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب کے دیوان سے نہیں بلکہ میر کے دیوان سے ایک غزل کے چند اشعار ہیں، ان کے مشکل الفاظ کے معنی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میر کے 6 دیوان ہیں اور تمام پر ہی بہت ہی مشکل زمینوں میں اشعار کہے گئے ہیں، اور یاد رکھیے کہ میر وہ شاعر تھے کہ جن کو غالب بھی مانتے تھے، یعنی میر چونکہ غالب سے پہلے گزرے تھے اس لیے غالب نے اپنے خطوط میں بھی میر تقی میر کا تذکرہ کیا ہے اور اپنے اشعار میں بھی ان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو میر تقی میر کا شمار جو ہمارے پرانے شعراء ہیں، کلاسک شعراء ہیں اردو کے، ان کے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ میر تقی میر کی زندگی کے بارے میں ہم انہی ویڈیوز میں جو آپ کو ہمارے چینل پر ملتی ہیں ایک بہت ہی مفصل ویڈیو شامل کر چکے ہیں۔ آپ کو کبھی وقت ملے تو اس ویڈیو کو ضرور جا کر تلاش کر کے دیکھیے گا۔ اس میں میر تقی میر کے بارے میں ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کس حالات میں رہتے تھے اور کس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور کیا شاعری کا ان کو کیسے شوق ہوا اور انہوں نے کیا کیا، یہ سب کچھ ہم نے بڑی تفصیل سے اس میں شامل کر دیا ہے۔ بہرحال آج جو ہمارے سامنے میر تقی میر کی غزل ہے اس کے 4 اشعار ہمارے پاس ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اشعار سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کا پہلا شعر ہے: کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قری تھا، آنکھیں تو کہیں تھیں دل غم دیدہ کہیں تھا۔ اب اس میں لفظ ہے قری۔ قری کا مطلب ہوتا ہے قریب، اور پریشانی کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بکھراؤ کہہ لیجئے آپ، یعنی بکھرے ہوئے خیالات ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں آپ بکھر جاتی ہیں تو ان کے جو اجزاء دور دور ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو دیکھنا بھی ایک طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اگلے مصرع میں کہا ہے کہ آنکھیں تو کہیں تھیں دل غم دیدہ کہیں تھا۔ دل غم دیدہ یعنی وہ دل جس نے کہ غم دیکھے ہوں، یعنی پھر آنکھیں کہیں ہیں اور دل کہیں اور ہے۔ تو یہاں بھی پریشانی اور نزدیکی کا جو فرق ہے وہ بہت نمایاں ہے، کیونکہ آنکھیں کہیں بھی ہوں دل کہیں بھی ہو، لیکن رہتے دونوں ایک ہی جسم میں ہیں۔ آنکھیں کہیں تھی سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ کسی حسین چہرے پر یا منظر پر لگی ہوئی تھی، لیکن وہ حسین چہرہ معشوق کا نہیں تھا۔ دل معشوق کے خیال میں گم تھا اور آنکھیں کہیں اور لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پریشانی خاطر کا بہت ہی ایک عمدہ جواز پیش کیا ہے، کیونکہ اگر آنکھیں محض ویران ہوتی اور دل خیال معشوق میں گم ہوتا تو پریشانی کی صورت پیدا نہ ہوتی، بلکہ نگاہیں ایک جگہ پر جمع ہی ہوتی، مرتکز ہوتی۔ لیکن آنکھوں کی مناسبت سے غم دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، تو یہ بھی بہت خوب ہے۔ اور اسی طرح کا ایک شعر حیدر علی آتش نے بھی کہا تھا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے میر تقی میر سے ہی یہ خیال لیا تھا، لیکن ان کا خیال میر جیسا اونچا نہیں ہے۔ ان کا شعر ہے کہ دل کہیں جاں کہیں چشم کہیں گوش کہیں، اپنے مجموعے کا ہر ایک ورق برہم ہے۔ تو یہاں کوئی خاص تخلیقی منطق انہوں نے استعمال نہیں کی، بس ایک جملہ ہے بلکہ ایک مفروضہ ہے کہ اس بنا پر دل جان چشم گوش مجموعے کا ورق مطلب اس کو فرض کر لیا ہے، پھر ان یعنی اوراق کو الگ الگ کر دیا، برہم کر دیا۔ تو یہ ایک مصنوعی سا لگتا ہے، لیکن میر کے کلام میں جو تخلیقی منطق کے تقریباً تمام پہلو اور انداز مل جاتے، اسی لیے ان کا جو معمولی شعر ہوتا ہے
وہ بھی بڑا بھرپور ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ کس رات نظر کی ہے سوئے چشم کے انجم، آنکھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جمی تھا۔ سو کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور چشمک کا اصل میں معنی تو ویسے ہوتے ہیں آنکھ مارنا۔ تو غالب کے کلام کو پڑھتے ہوئے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بس کوئی ایسا عمل جو پلک جھپکتے میں ہو جائے، یعنی ایک دم ہو جائے۔ اور انجم آپ جانتے ہیں کہ کیا کسے کہتے ہیں، اور تلے کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اور وہ ماہ جبیں یعنی چاند جیسی ماتھے والا، مطلب ہے چاند جیسے چہرے والا، آپ یہاں پر اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہاں پر آپ ایک بات ذرا خیال ضرور رکھیے گا کہ جو پرانی اردو تھی اس میں کئی مرتبہ آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ جب اردو پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے آنکھوں کے تلے اپنی، آپ یہی کہیں گے نا، کیونکہ موجودہ اردو میں اپنی کہتے ہیں۔ لیکن میر نے جو یہ دوسرے مصرے میں کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آنکھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبیں تھا۔ اب اپنے کو اپنی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ میر کے زمانے میں جو اردو زبان کی جو قاعدے ہیں، جو قانون ہیں، وہ ابھی اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوئے تھے کہ ہر جگہ ایسی باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حرف اضافت ہوتا ہے، اگر وہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان نہ لایا جائے بلکہ شروع یا آخر میں لائے، جیسے کہ اس مصرے میں یعنی اپنی آنکھوں کے تلے کی جگہ آنکھوں تلے اپنی، یعنی آنکھوں تلے اپنی کہہ کر آنکھوں کے تلے اپنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، انجم اور ماہ جبیں کی ظاہر ہے کہ رعایت ظاہر ہے۔ اب آنکھوں اور نظر اور چشمک کی رعایت بھی قابل لحاظ ہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ چشمک کے ویسے تو معنی ہوتے ہیں آنکھ مارنا یا آنکھ جھپکانا یا کسی کو تیکھی نظروں سے دیکھنا، لہذا دشمنی یا رقابت، یہاں سب معنی موجود ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اکثر الفاظ ایسے بھی لکھے جاتے تھے۔ پرانی اردو آپ پڑھیں تو آپ اس میں دیکھیں گے، یعنی پرانی داستانوں میں خاص طور پہ، یعنی مرد ہے تو اس کو مردک کہا جاتا تھا، مرغ ہے تو اس کو مرغک۔ تو اس اعتبار سے چشمک کے معنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ستاروں کی روشنی کے باعث ان کو آنکھوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، لیکن وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور معشوق کی خوب روشن، بڑی بڑی خوبصورت، تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو چشم اور جبیں میں بھی ایک طرح کی مناسبت ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو۔ اگلا شعر ہے کہ اب کوفت ہے ہجراں کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، جو درد و علم تھا سو کہے تو کہ وہیں تھا، سو کہے تو کہ وہیں تھا۔ اب کہے تو کا مطلب ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گویا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس کو یعنی شعر کے وزن میں رکھ کے نہ پڑھیں اور ویسے ہی اردو کا ایک سیدھا سادہ جملہ لیں اس کو، تو آپ کہیں گے کہ جو درد و علم تھا گویا کہ وہ وہیں تھا، یعنی کہ تو کا جب آپ اس غزل میں یہ شعر پڑھیں اور اس کا دوسرا مصرع آپ کے پاس آئے جس میں کہ تو ہو تو کہے تو ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گویا۔ اب کوفت کا مطلب ہوتا ہے بیزاری ہونا، کسی چیز سے تکلیف ہونا۔ ہجراں آپ جانتے ہیں تنہائی کو کہتے ہیں، تن انسان کے جسم کو کہتے ہیں، درد و علم یعنی غم اور درد، اور کہے تو ابھی آپ کو بتا دیا کہ کہے تو کا مطلب ہے یہاں پر گویا۔ اب اس میں آپ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، اگر ہم اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ جس جگہ درد ہوتا ہے، خاص کر اگر درد چوٹ یا کسی جگہ پر آپ رگڑ کھا جائے جسم، وہاں پر کوئی وہ بن جائے یا پھوڑا ہو، تو اس جگہ کو جب چھوتے ہیں تو اس سے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو مشاہدہ ہے اس کو کس خوبی سے درد اور ہجر پر میں استعمال کیا ہے
کہ سارا جسم شکستہ ہے، تکلیف میں ہے، اس لیے جہاں ہاتھ رکھیں گے وہیں درد زیادہ محسوس ہوگا، اور یہ بڑی قدرتی سی بات ہے۔ تو دیکھیے اب انہوں نے یہ اس لیے کہ اس میں آپ دیکھیں اس شعر میں ان کا کوفت ہے ہجراں کی، جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، یعنی پورا جسم ہی درد سے پھوڑا بنا ہوا تھا، یا اس پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پر زخم ہوتا ہے، پھوڑا ہوتا ہے یا چوٹ ہوتی ہے، کہ جب اگر اس کو چھوا جائے تو آپ نے دیکھا کہ جس کے ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی نہ ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ تو وہ فرما یہ رہے ہیں اس شعر میں کہ ہمارا تو پورا جسم جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایک پھوڑے کی طرح ہے، کہ وہ جہاں پر بھی اس میں ہاتھ رکھیں گے تو وہ بس یہ سمجھ لو کہ وہیں پر درد ہوگا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کی مراد یہی ہے کہ بس کوفت ہوتی ہے۔ اب اس شعر کو اگر آپ لے کر چلیں ان معنوں میں کہ یہ شعر کیوں کہا گیا، ظاہر ہے تو ایسے تو نہیں کہا گیا کہ آپ کو تکلیف تھی اور وہاں پر پھوڑا تھا اور کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ تو شعراء ہم نے آپ کو بتایا ہے پہلے کئی مرتبہ کئی محفلوں میں کہ شعراء حضرات جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے جو ان کے مشاہدات ہوتے ہیں یا ان کے تجربات ہوتے ہیں، جس نظر سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں یا وہ جن پریشانیوں سے گزرتے ہیں اور پھر اس سے جو کچھ سیکھتے ہیں اسی کو وہ اپنے شعروں میں نظم کر دیتے ہیں، یعنی اپنے اشعار میں اس کو یعنی ان کو پرو دیتے ہیں۔ تو کوئی باہر کی باتیں نہیں ہوتی، کوئی مفروضے نہیں ہوتے، کوئی ایسی گپ نہیں لگا دیتے، بلکہ وہ دنیا سے جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ ہمیں اپنے شعروں میں دنیا کو ہی واپس کرتے ہیں۔ تو اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی حالات ایسے ہیں، تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، آپ ہم سے جو کچھ بھی پوچھیں گے اس کے لیے ہم ایک نیا غم اور ایک نیا درد آپ ہمارے جسم میں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حالات انتہائی خراب ہیں، آپ ہم سے جو کچھ بھی پوچھیں گے جواب میں آپ کو ہماری دکھ بھری کہانی سننے کے لیے ملے گی۔ اس کا آخری شعر ہے، جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں، کل میرے تصور میں یہی قطع زمیں تھا۔ جز کا مطلب ہوتا ہے سوائے، اور تصرف کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ کے استعمال میں ہونا، اور قطع زمیں کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو۔ اب اس میں آپ یہ مزے کی بات یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے شعری رعایتیں استعمال کی ہیں وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی ہیں، یعنی جز، کل، جہاں، غزل، قطع، زمیں، مطلب غزل کی زمین۔ اچھا، غزل اور جز میں بھی ایک مناسبت ہے، کیونکہ غزل کاغذ پر لکھی جاتی ہے اور کاغذ کو جز میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو شعر کا لہجہ بھی قابل لحاظ ہے، بظاہر تو اپنی بے بذاتی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن دراصل یہ شاعرانہ کمال پر ایک فخر کا اظہار بھی ہے۔ اب اس میں جو تصرف کا لفظ ہے وہ ذرا تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے، کیونکہ شاعر زبان کو جس طرح استعمال کرتا ہے اسے اس کا تصرف کہتے ہیں۔ آ کر اور جانا، یہ بھی بہت مزے کی بات ہے۔ تو اس شعر میں بس انہوں نے کوئی یعنی اب سوائے یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی عمدہ شعری رعایتیں استعمال کی ہیں، اور اس سے زیادہ اس شعر میں کچھ نہیں۔ لیکن بہرحال میر تقی میر کا شعر ہے تو یقیناً اس کے معنی مزے کے ہی ہوں گے، اور ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ شاید غزل۔ اصل میں یہ جو غزلیں ہوتی ہیں جن میں کہ تھوڑا بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ غزلیں بہت زیادہ عام نہیں ہوتی ہیں۔ ان کو صرف وہ یقیناً وہ حضرات تو ضرور ان کو سنتے اور پڑھتے ہیں جو شوقین ہوتے ہیں، لیکن عموماً ان کو ہمارے پاس تو جو زیادہ غزلیں ہم دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہی غزلیں ہوتی ہیں جو گا دی جاتی ہیں، جو ریڈیو ٹیلی ویژن پر آتی ہیں یا جن کے ریکارڈ بن جاتے ہیں، تو لوگ انہی میں دلچسپی لیتے ہیں اور اپنے اپنے معنی کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی جو غزلیں ہوتی ہیں وہ صرف آپ ایک شعری لطف لینے کے لیے، یا وہ دوست جن کو کہ شعر و شاعری سے اور خاص طور پر میر جیسے پرانے شاعروں سے
دلچسپی ہوتی ہے وہی ان کو سنتے ہیں اور وہی ان سے لطف لیتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ بس بیچ میں ایک میر کی غزل آ گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلے آپ سے اس غزل کے بارے میں بھی آپ سے آج کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ نے پسند کیا تو ہم اس میں کبھی کبھی میر کو بھی شامل کر لیا کریں گے۔ ویسے تو ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم میر تقی میر کو غالب کے بعد باقاعدہ طور پر روزانہ ان کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آج وہ دوست ان کا بھی گلہ دور ہو گیا جو کہتے تھے کہ ہم یہاں میر تقی میر کی بات نہیں ہوتی، تو لیجیے جناب آج میر تقی میر کی بات بھی ہو گئی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم غالب کی کسی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔